السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وكواعب اترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. پچھلی آیتوں میں جہنمیوں کا ذکر ہوا کہ جہنم میں ان کے ساتھ کیا ہوگا اور کیوں ہوگا، اور اب اللہ تعالیٰ دوسری جانب کا ذکر فرما رہے ہیں، یعنی جنتیوں کا ذکر فرما رہے ہیں. اللہ نے فرمایا ان للمتقین مفازا، کہ بے شک متقیوں کے لیے کامیابی ہے، جنہوں نے اللہ کا لحاظ رکھا، نیک اعمال کرتے رہے، گناہوں سے بچتے رہے، اللہ سے ڈرتے رہے، اللہ کے حقوق ادا کیے، بندوں کے حقوق ادا کیے. بے شک ان لوگوں کے لیے کامیابی ہے. اور جنت میں داخل ہونے سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی، اور اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی کہ جب قیامت کے دن سارے لوگ ڈرے ہوئے ہوں، سہمے ہوئے ہوں گے، گھبرائے ہوئے ہوں گے، تو اس وقت آپ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے مطمئن بیٹھے ہوں اور سکون سے بیٹھے. ان للمتقین مفازا، بے شک متقیوں کے لیے کامیابی ہے. انہیں کیا ملے گا؟ حدائق واعنابا، باغات ہوں اور انگور ہوں، یعنی بہت سارے باغات ہوں گے جن میں خوبصورت درخت ہوں گے، کھانے پینے کی اچھی چیزیں ہوں گی جن میں انگور بھی ہوں گے. قرآن کے اولین مخاطب جو ہیں، جو سب سے پہلے قرآن نے جن سے خطاب کیا، وہ مکہ کے لوگ تھے، اور مکہ کے لوگوں کے لیے انگور ایک معروف پھل تھا، اور یہ طائف کے شہر سے مکہ آتا تھا، اور جب یہ پھل آتا تو وہ بہت خوش ہو جاتے اور بڑے مزے سے اسے کھاتے، اور اس کے ذریعے مختلف دیگر کھانے پینے کی چیزیں بناتے. تو وہ اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہے ہیں کہ یہ جو انگور تم یہاں پہ کھاتے ہو مزے کے ساتھ، قیامت میں، آخرت میں، جنت میں اس سے کئی گنا زیادہ بہتر انگور، حدائق واعنابا، اور جنتیوں کے لیے خوبصورت بیویاں ہوں گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وکواعب اترابا، اور نوجوان ہم عمر عورتیں ہوں گی. قواعب ان عورتوں کو کہتے ہیں جو اپنی شکل و شباہت کے اعتبار سے اور اپنی باڈی سٹرکچر کے اعتبار سے نہایت خوبصورت ہو اور بالکل پرفیکٹ ہوں، اور اترابا وہ عورتیں ہیں جو ہم عمر ہوں اور ایک ایج کی ہو، ایک عمر کی. وکواعب اترابا، اور کیا جنت میں شراب ہوگی؟ ہاں ہوگی، اور وہ ایسی شراب ہوگی جس سے نشہ بھی نہیں آئے گا، اور جب انسان اس شراب کو پیے گا تو وہ اپنی عقل بھی نہیں کھو بیٹھے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور لبریز چھلکتے ہوئے پیالے ہوں، بھرے ہوئے پیالے ہوں. لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا، وہ لوگ وہاں نہ کوئی بےہودہ باتیں سنیں گے، نہ کوئی بیکار بات سنیں گے، نہ کوئی جھوٹی بات یعنی وہاں انہیں کوئی برا بھلا کہنے والا نہیں ہوگا، وہاں ان پر کوئی لعنت ملامت کرنے والا نہیں ہوگا، وہاں ان سے کوئی بری بات کہنے والا نہیں ہوگا، وہاں کوئی جھوٹ بولنے والا نہیں ہوگا. یعنی جنت کا ماحول بالکل پاکیزہ ماحول ہوگا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. اچھا، تو یہ چیزیں انہیں کون دے گا؟ اتنے انعامات انہیں کون دے گا؟ جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ تمہارے رب کی طرف سے ان لوگوں کا بدلہ ہے جو انہوں نے اچھے اعمال کیے. تمہارے رب کی طرف سے ان کا بدلہ ہے، اور بھرپور انعام ہے، بھرپور انعام ہے، یعنی اتنے انعامات ہوں گے کہ ان کے لیے کافی ہو جائیں. اب یہاں پر آپ ایک چیز پر غور کریں کہ جب جہنمیوں کا ذکر ہوا تھا اور جہنم کے عذاب کا ذکر ہوا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا جزاء وفاقا، یعنی موافق بدلہ ملے گا. انہوں نے جیسا عمل کیا ہوگا، جتنے گناہ کیے ہوں گے، اس کے بقدر، اس کے مطابق انہیں سزا اور عذاب ملے گا. لیکن جب جنتیوں کا ذکر ہوا اور جنت کی نعمتوں کا ذکر ہوا، اس کے انعامات کا ذکر ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جزاء وفاقا، کہ موافق بدلہ ملے گا، کہ جتنے اچھے عمل کیے اسی کے مطابق مل جائے، ایسا نہیں، بلکہ عطاء حسابا، بھرپور انعامات ملیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہوں نے جتنے عمل کیے ہوں گے، اچھے عمل کیے ہوں گے، اس سے کئی گنا بڑھا چڑھا کر اللہ دیں گے. محض اپنے فضل و کرم سے بڑھا چڑھا کر اللہ انہیں دے گا. اور بعض مفسرین نے عطاء حسابا
کے تعلق سے یہ فرمایا کہ عطاء حسابا کا مطلب یہ ہے کہ انہیں انعامات ملیں گے حساب کے ساتھ، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ ہر شخص کو اندھا دھند ملے، بے قاعدہ ملے، بلکہ حساب کے ساتھ ملے گا، مراتب کا لحاظ رکھا جائے گا، جو زیادہ نیک ہوگا اسے زیادہ ملے گا، جو اس سے کم نیک ہوگا اسے اس پہلے شخص کے مقابلے میں تھوڑا کم ملے گا۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، تمہارے رب کی جانب سے یہ انعامات ہیں، یہ بدلہ ہے۔ تو وہ رب کون ہے؟ رب السماوات والارض وما بینہما، کہ وہ آسمانوں اور زمین اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے ان سب کا رب ہے۔ الرحمن، وہ بہت بڑی رحمت والا ہے۔ لا یملکون منہ خطابا، لا یملکون منہ خطابا، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ ایسی ہیبت والا رب ہے کہ کسی کی مجال نہیں کہ اس رب کے سامنے اپنی زبان کھولے۔ اللہ نے جو اصول بیان کر دیا اور یہودیوں کا نظریہ ہے کہ جو اسرائیلی ہوگا، جو یہودی ہوگا، وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، جہنم میں کبھی نہیں جائے گا، اور اگر گیا بھی تو چند دنوں کے لیے جائے گا۔ تو اللہ نے اس عقیدے کی تردید کی اور اس کے بعد اصول بتا دیا کہ جس نے بھی شرک کیا اور گناہوں میں لگا رہا، اس کے شرک نے، اس کے گناہوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا، وہی لوگ آگ والے ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ والذین آمنوا، اچھا جنتی کون ہوگا؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال بھی کیے، اولئک اصحاب الجنہ، وہی لوگ جنت والے ہوں گے، وہی لوگ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ ہم فیہا خالدون، اور وہ لوگ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی اس جنت سے اب نہیں نکالا جائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ اللہ پر اور اس کے تمام انبیاء پر اور دین اسلام پر جس طرح ایمان لانے کا حق ہے اس طرح ایمان لایا جائے اور نیک اعمال بھی کیے جائے، پھر اللہ سے امید لگائی جائے کہ شاید اللہ تعالیٰ ہمارے ہم لوگوں کی مغفرت فرمائے اور اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل فرما دیں گے، اور جب ہم جنت میں داخل ہوں گے انشاءاللہ تو ہم فیہا خالدون، سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ پھر وہی لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ لوگ جنت۔ اب کوئی یہودی بھی ایمان لے کر آ جائے تو اس کے لیے بھی یہ بات ہے، عیسائی بھی ایمان لے کے آ جائے اس کے لیے بھی یہ بات ہے، کوئی ہندو بھی ایمان لے کے آ جائے اس کے لیے بھی یہ بات ہے، سب کے لیے یہ بات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جنتی کون ہوگا؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال بھی کیے، اولئک اصحاب الجنہ، وہی لوگ جنت والے ہوں گے، وہ فیہا خالدون، اور وہ لوگ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی اس جنت سے اب نہیں نکالا جائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جسے میں کروں اور جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور تم نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ تو اس شخص نے کہا کہ اللہ کی قسم میں ان چیزوں میں بالکل کمی بیشی نہیں کروں گا، نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اس بات کی خوشی ہو کہ وہ کسی جنتی کو دیکھے تو چاہیے کہ وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیا جنت میں سب اپنے فیملی سے مل سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم، کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور ان کی اولاد بھی ان کی اتباع کرتے ہوئے ایمان لے آئی، تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین اولاد کو بھی اپنے والدین کے ساتھ رکھے گا، اپنے گھر والوں کے ساتھ رکھے گا۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، کہ جنت والے اور ان کی بیویاں سائے میں صوفوں کے اوپر، تخت کے اوپر آرام فرما رہے ہوں گے۔ اور جہنم میں اس کا اپوزٹ ہوگا، وہاں کوئی اچھی چیز نہیں ہوگی، ہر تکلیف دہ چیز جہنم میں ہوگی، اور جنت میں ہر پاکیزہ چیز موجود ہوگی۔ وہاں پہ کوئی تکلیف دہ چیز، کوئی گندگی، کوئی نفرت والی چیز نہیں ہوگی۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، عورتیں ہوں گی۔ اور آگے جو فرمایا وہ انتہائی سعادت ہے، یعنی کسی کو کوئی سعادت حاصل ہو تو اس سعادت کا جو آخری درجہ ہو سکتا ہے وہ یہ ہے وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اب اس جنت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب کوئی بیماری نہیں آنے والی، اب کوئی بڑھاپا نہیں آنے والا، اور اب کبھی موت نہیں آنے والی، اب جوانی کی جوانی، اور اب کوئی فقر و فاقہ نہیں آنے والا۔ بہت دیر لیا، خندق میں دو پتھر باندھ لی، اب آپ یہ محنت نہیں کرنی ہوگی اور یہ مشقت نہیں اٹھانی ہوگی، اب صرف رزق ہی رزق ہے۔
اور اللہ کی رضا ہی رضا ہے، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ہمیشہ ہمیش جنت میں رہیں گے۔ یہ ایمان جو ہے یہ جنت میں دخول کے لیے شرط ہے، اس کے بغیر کوئی جنت میں داخل ہو نہیں سکتا۔ اگر کوئی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے، دنیا جتنی بھی دنیا کما لے، قیامت کے دن وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ لہذا ہمارا کوئی مسلمان بھائی یا ہماری کوئی مسلمان بہن شکوک اور شبہات کی وجہ سے، ڈاؤٹس کی وجہ سے اگر اسلام سے دور ہو رہی ہے تو وہ اپنا نقصان کر رہی ہے۔ کوئی بندہ اسلام سے دور ہو رہا ہے تو وہ اپنا نقصان کر رہا ہے۔ ایسی جنت میں ہوگا جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، کہ وہ جنت ایسی جنت ہے، وہاں ایسی نعمتیں ہیں کہ جس جنت کو کسی آنکھ نے اب تک دیکھا نہیں اور کسی کان نے اب تک سنا نہیں، اور اس کا تصور بھی کسی کے دل و دماغ میں نہیں آیا۔ یعنی ایسی خوب لگژریس لائف ہوگی اور اتنی زبردست نعمتیں ہوں گی، اتنا عیش و آرام وہاں پر ہے اور اتنی پسندیدہ زندگی ہوگی کہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن میں جو جنت کی نعمتیں بیان کی گئی ہیں وہ ان الفاظ میں بیان کی گئی ہیں جو ہمارے ذہن سے قریب تر ہو، ہم کچھ اندازہ لگا سکے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس جو بتا دیا گیا قرآن میں بس وہی ہوگا اور ہم جو سوچ رہے ہیں اس طرح ہوگا، نہیں۔ جنت ایسی جگہ ہے جو ہمارے امیجنیشن سے باہر ہے، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے ہماری عقل سے جو قریب تر الفاظ ہو سکتے ہیں اور قریب تر معنی ہے، اس کا لحاظ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کو اختیار کیا کہ جنت میں نہریں بہ رہی ہوں گی، جنت میں یہ نعمت ہے وہ نعمت ہے، لیکن اس کی کیفیت کس طرح ہوگی، کتنی زبردست ہوگی، اس کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ہماری امیجنیشن سے باہر ہے۔ اور ایسی زندگی ہے کہ جب انسان کو وہ زندگی ملے گی تو وہ اس سے راضی ہو جائے گا، اسے کوئی کمی محسوس نہیں ہوگی، کوئی تنگی محسوس نہیں ہوگی، اس کا افسوس نہیں ہوگا کہ بھئی کاش یہ بھی ہوتا، کاش وہ بھی ہوتا، نہیں۔ وہاں پہ سب کچھ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَهُم مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، اس جنت میں وہ جو کچھ چاہیں گے وہ بھی ملے گا اور ہماری جانب سے اور مزید بھی ملے گا۔ یعنی وہ جو کچھ مطالبہ کریں گے یا ان کے دل میں جو خواہش آئے گی وہ تو انہیں مل کر ہی رہے گا، لیکن ان چیزوں کے علاوہ ہم انہیں مزید اور بڑھا کر دیں گے، ہم اپنی جانب سے بھی دیں گے۔ لَهُم مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ۔ تو یہ جنت کی اتنی بڑی نعمت ہے اور اتنا بڑا اجر ہے، کس بنیاد پر ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق گزاریں۔ سب سے پہلی دلیل تو ہماری وہی ہے جو ہم نے آپ کو بتایا کہ خدا کی ہر نشانی، ہر مخلوق، اس کائنات کی ہر مخلوق اور اس کائنات کا سسٹم جو اتنا کمپلیکس سسٹم ہے، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کائنات مخلوق ہے اور اس کا کسی نہ کسی نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ اس ڈیزائن کا کوئی نہ کوئی ڈیزائنر پہلے سے موجود ہے، اور میں نے یہ بھی بتایا تھا غالباً کہ سائنس نے آج یہ بھی پروف کیا ہے کہ یہ یونیورس ایکسپینڈ، یہ کائنات ایکسپینڈ کر رہی ہے، پھیلتی جا رہی ہے، اور جس رفتار کے ساتھ یہ کائنات پھیل رہی ہے اس رفتار میں 0.1% بھی اگر اضافہ ہو جائے، یعنی وہ رفتار تیز ہو جائے، یا 0.1% بھی وہ رفتار دھیمی ہو جائے، کم ہو جائے، تو یہ کائنات ختم ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ اتنے پرفیکشن کے ساتھ اس کائنات کا چلنا اور اتنی ایکوریسی کے ساتھ اس کائنات کا ایکسپینڈ ہو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی نہ کوئی اسے زبردست طریقے سے کنٹرول کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ دلائل تو بہت سارے ہیں، لیکن ہم چند دلیلوں پر ہی اکتفا کریں گے، چونکہ یہ بیسک اسلامک کورس ہے اور اس میں کئی سارے موضوعات کو ہمیں کور کرنا ہے، تو ایک موضوع پہ ہم دو کلاس، تین کلاس نہیں لے سکتے۔ ہم چاہیں گے کہ مختصر کرتے ہوئے مختصر اور جامع بات آپ لوگوں کو بتا دی جائے، اور پھر جس کو جس موضوع پہ زیادہ دلچسپی ہو وہ اس پہ مزید ریسرچ کرے، تحقیق کرے۔ بہرحال فزکس کے مختلف لاز ہیں، ٹھیک ہے، انہی لاز میں سے ایک لا ہے کوزیلٹی کا، ایک قانون ہے کوزیلٹی کا۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ کائنات کے اندر ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہے، جسے ہم انگلش میں کاز اینڈ ایفیکٹ کہتے ہیں، کاز اینڈ ایفیکٹ، اردو میں ہم اسے سبب اور مسبب کہتے ہیں، یا پھر علت اور معلول کہتے ہیں، کہ ہر ایفیکٹ کا کوئی نہ کوئی کاز ہونا ضروری ہے، ہر ایفیکٹ کا کوئی نہ کوئی کاز ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح ہمارا جو وجود، ہمارا جو ظاہری سبب ہے وہ کون ہے، ہمارا ظاہری کاز کون ہے، وہ ہمارے والدین ہیں۔ ہمارے والدین کا ظاہری کاز اور ظاہری سبب کون ہے، وہ ان کے والدین ہیں، تبھی تو یہ دنیا میں ہم آج موجود ہیں۔ اگر ہمارے والدین نہیں ہوتے تو ہم نہیں ہوتے۔ ہمارے والدین ہیں، اگرچہ ہم نے شاید اپنے دادا پردادا کو نہیں دیکھا،
لیکن کوئی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ ہمارے دادا پردادا موجود نہیں تھے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا موجود ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے پردادا موجود تھے. ہم افیکٹ ہے، اور ہمارے ظاہری کاز کون ہے؟ ہمارے والد ہیں اور ہمارے والدہ ہیں. اور ہمارے والدین کے ظاہری کاز کون ہے؟ اس کا کاز سبب کون ہے؟ وہ ان کے والدین ہیں. پھر ان کا سبب کون ہے؟ وہ ان کے والدین ہیں. یہاں تک کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچ جاتے ہیں. اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کا کاز اور سبب کون ہے؟ وہ جو سبب ہے ہم اسے کہتے ہیں وہ سبب اول، یعنی دا فرسٹ کاز. اور ہم اسی فرسٹ کاز کو خدا مانتے ہیں، اللہ مانتے ہیں. تو یہ پوری دنیا، یہ جو کائنات ہے، اس کا جو سبب ہے، وہ کاز ہے، فرسٹ کاز ہے، وہ خدا ہے. اچھا، اب آپ جب یہ بات کریں گے تو ملحد کی جانب سے یہ بات آئے گی اور یہ اعتراض ہوگا کہ بھئی ٹھیک ہے، اگر ہم اس لا کو تسلیم کریں، اگر کیا وہ تو سبھی کرتے ہیں، اگر کوئی انسان کہہ دے کہ ہم کاز اینڈ ایفیکٹ کے لا کو نہیں مانتے تو سائنس کی دنیا میں اسے پاگل سمجھا جائے گا، بے وقوف سمجھا جائے گا. وہ چاہے مسلم ہو، کرسچن ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، اور یا پھر ایتھسٹ ہو، ملحد ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سب اس لا کو سب مانتے ہیں، کاز اینڈ ایفیکٹ والے لا کو. یہ کامن سی بات ہے. تو اب یہاں پر وہ ملحد اعتراض کیا کرتا ہے؟ وہ یہ اعتراض کرے گا کہ بھئی ٹھیک ہے، جب ہر ایفیکٹ کا کوئی نہ کوئی کاز ہے، ہر مسبب کا کوئی نہ کوئی سبب ہے، ہر معلول کی کوئی نہ کوئی علت ہے، تو پھر یہ بتاؤ کہ پھر خدا کا سبب کیا ہے؟ پھر خدا کا وجود کہاں سے آیا؟ خدا کو کس نے بنایا؟ خدا کا سبب کیا ہے؟ ہر چیز کا ایک آپ ہی نے کہا کہ ہر چیز کا ایک سبب ہے، تو پھر خدا کا سبب کہاں ہے؟ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اب اس کا جواب سن لیں آپ. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو کوزیلٹی کا لا ہے، یہ فزکس کا ایک لا ہے. کاز اینڈ ایفیکٹ، علت و معلول، سبب و مسبب کا جو یہ لا ہے، یہ قانون ہے، یہ فزکس کا ایک قانون ہے، فزکس کا ایک لا ہے. اور فزکس کا موضوع کیا ہے؟ فزکس کا موضوع یہ کائنات ہے. فزکس کا موضوع کائنات کی لمیٹیشن ہے. لہٰذا اس کائنات کی لمیٹیشن کے اندر جو بھی ذات ہوگی وہ اس قانون اور اس لا کی پابند ہوگی. لیکن جب ہم خدا کی بات کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی بات کرتے ہیں تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا رب تمام لمیٹیشنز اور تمام زمان و مکان سے پاک ہے. تو اللہ رب العالمین کو کائنات کی لمیٹیشن کے اندر قید نہیں کیا جا سکتا. اللہ اس کائنات کی لمیٹیشن کے باہر ہے. لہٰذا اللہ اس کائنات کی لمیٹیشن کا پابند ہوتا اگر، تب تو ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ بھئی ہاں خدا کا بھی کوئی نہ کوئی سبب ہونا چاہیے. لیکن چونکہ خدا کائنات کی لمیٹیشنز کا پابند نہیں ہے، وہ ہر زمانے اور ہر جگہ سے پاک ہے. اسے کسی زمانے اور یہ جگہ کی ضرورت نہیں ہے. وہ ان چیزوں سے پاک ہے، وہ کسی بھی لمیٹیشن سے پاک ہے. لہٰذا فزکس کا یہ لا خدا پر منطبق نہیں ہو سکتا، کیونکہ فزکس کا جو یہ لا ہے، اس کا موضوع کیا ہے؟ وہ یہ کائنات ہے اور کائنات کی لمیٹیشن میں جو کچھ بھی ہے. بہرحال اس کو آپ دوسرے انداز میں اس طرح اور سمجھ سکتے ہیں کہ خدا کے متعلق یہ سوال کرنا کیوں غلط ہے کہ خدا کو کس نے بنایا. اتنا اگر وہ ادھر تک آپ لے آئیں اس کو، وہ یہ تو مانے گا کہ چلو بالفرض مان لے کہ خدا ہے، تو پھر خدا کو کس نے بنایا؟ تو اگر کاز اینڈ ایفیکٹ کا مسئلہ ہر ایک پر منطبق کیا جائے تو پھر یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا. پھر خدا کو اگر کسی نے بنایا تو پھر اس کو کس نے بنایا؟ پھر اس کو کس نے بنایا؟ پھر اس کو کس نے بنایا؟ یہ تو سلسلہ چلتا رہے گا. تو ظاہر سی بات ہے، یہ جو فزکس کا لا ہے، اس کا موضوع یہ کائنات ہے، اور کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان چیزوں پر ان اصول کا منطبق ہوتا ہے. اور وہ کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ ظاہر ہے کائنات کی لمیٹیشنز کی پابند ہے، اس لمیٹیشنز کے اندر ہے. اور اللہ رب العالمین زمان و مکان سے اور تمام لمیٹیشن سے پاک ہے. تو فزکس کا لا خدا پر منطبق کرنا یہ درست نہیں ہے. اب اس کو دوسرے انداز میں کس طرح سمجھے؟ اب آپ اس طرح سمجھے کہ فزکس کا ہی ایک قانون ہے تھرمو ڈائنامکس کا. تھرمو ڈائنامکس کے مختلف لاز ہیں. اس کا جو دوسرا قانون ہے، دا سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس، اس کا مفہوم یہ ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے، اس میں جو بات بتائی گئی ہے اسے بھی کوئی انکار نہیں کرتا. تھرمو ڈائنامکس کے لاز کو کوئی انکار نہیں کر سکتا، سب تسلیم کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں.